رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور ایک دعا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی جو آپ اپنی نماز میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے جو فتنے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے پھر وہ ایک مکمل دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اس کے ساتھ حدیث بھی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اس کو شارٹس میں جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں۔ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا منافقین کے حوالے سے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ڈفرینٹ ان کی جو ہے وہ ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، فساد کرتے ہیں، پھر اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہیں کرتے۔ اس طرح کے معاملات سارے جو تھے وہ منافقین کے حوالے سے تھے، ٹھیک ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ جو ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہو گئی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک، کیونکہ اللہ نے یہ جو زمین بنائی، یہ اللہ چاہتا ہے امتحان تو ہے، لیکن اللہ یہاں پر سکون کی بھی ایک جو ہے وہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اللہ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے کیونکہ یہ بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، جھوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، پھر اگر نماز نہیں پڑھ رہا کوئی تو ایک بے نمازی کی بھی ایک اپنی بے برکتی ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر پورے معاشرے کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ایک بچہ، ایک انسان اگر غلط راہ پہ چل پڑے تو پھر اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ چل پڑتے ہیں، یا وہ ایک اکیلا بھی جو ہے وہ پریشانی کا ہی سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم ہمارے لیے بھیجے ہیں اس دنیا میں قرآن کی شکل میں، وہ سب ایسے ہیں کہ ان سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، ان سے ہمیں برکت ملتی ہے، ان سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اور کیونکہ ہم جب اپنی اصل کی طرف جائیں گے تو تبھی ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم پریشان ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے حوالے کر دو، تم صرف اپنی آخرت کی فکر کرو، تم صرف اپنی جنت کو بنانے کی فکر میں لگ جاؤ، دنیا کے معاملات میرے حوالے کر دو، رزق کی فکر چھوڑ دو۔ مطلب اس میں ظاہر ہے کہ جو ایک بظاہر سسٹم ہے اس میں ہم نے کوشش تو کرنی ہے، لیکن پھر بھی مطلب اس معاملے میں بھی بہت زیادہ پریشان رہنا اور ہمیشہ فیوچر کے اس میں رہنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، معاملہ کیسا ہوگا، تو یہ سارے خوف و غم جو ہوتے ہیں نا ان سب سے نکلیں۔ اور آتے ہیں، غم کے بادل بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آ جاتے ہیں، پر جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان سے نکلیں، اور جب وہ آئیں بھی تو فوراً دعا کا سہارا لیں، اتنی گڑ گڑا کے اتنا رو کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ فوراً آپ کی دعا کو سن لے۔ جب آپ کی دعا میں شدت ہوگی، جب آپ کی دعا کے اندر ایک یقین ہوگا نا، تو آپ یقین کریں کہ اللہ فوراً دعا کو سنتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس میں آگے مثالیں تھیں، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں انشاءاللہ آج۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثلہم کمثل الذی، مثال ان کی، کن کی؟ منافقین کی۔ کمثلی کا مطلب ہوتا ہے جیسے، مطلب جیسے ہم کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں نا تو اس کے لیے، جیسے مثال اس کی استوقدہ، استوقدہ مطلب جلانا، آگ جلانا، ٹھیک ہے۔ نارن آگ، فلما تو پس جب، اضاءت روشن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اضاء ضیاء، روشنی سے ہے، جس میں حرارت بھی ہے، ہیٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، تپش بھی ہے۔ ماحولہ، اس کا ماحول، مطلب آگ جلی اس نے ماحول کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون تو نہیں، تو پس نہیں لوٹنے والے۔ اب یہاں پہ اللہ مثال سے سمجھا رہا ہے کہ ایسے لوگ، کہ ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جو دین آیا، ٹھیک ہے، نبی آئے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد جب آئے، اس سے پہلے کیا ہو گیا تھا، جو پورا ایک سسٹم تھا وہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بھی پیغمبر یا رسول آتے ہیں وہ اس ٹائم پہ ہی آتے ہیں جب لوگوں کو
ضرورت ہوتی ہے نا ان کی، جب لوگ ہدایت سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، جب لوگ واپس اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اس مثال میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کی مثال ایسی ہے کہ آگ تھی، ٹھیک ہے، ایک بندے نے آگ جلائی، اس آگ نے پورا ماحول روشن کیا، تو جب وہ ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کی بصارت لے لی، مطلب اللہ نے ان کا نور لے لیا، آنکھوں کا نور لے لیا۔ ابھی اس کو اس طرح سمجھیں کہ پہلے اندھیرا تھا، اندھیرے کس قسم کے تھے؟ شرک کے اندھیرے تھے، ٹھیک ہے، پھر گمراہیوں کے، جو بھی گناہوں کے اندھیرے تھے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو انہوں نے روشنی کی، ٹھیک ہے، دین اسلام کی روشنی، اللہ کا پیغام لے کے آئے، تو کیا ہوا؟ ہر چیز کلیئر ہوگی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہر چیز کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ ماحول کو پورے روشن کر دیا، اور وہ روشنی ایسی تھی کہ جو ہر ایک کو محسوس ہوئی، مطلب کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس روشنی سے بچ گیا ہو، ٹھیک ہے، ہر پورے ماحول کو جب اس نے روشن کر دیا تو اللہ ان کا جو ہے نا وہ نور بصارت لے گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ لوگ پہلے دعائیں کرتے تھے کہ آخری نبی آئے اور ہم اس کی اتباع کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب انہوں نے ریجیکٹ کیا تو اللہ نے بھی ان کا نور لے لیا۔ اب کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں پہ، سب کچھ وہیں پہ، لیکن ان کی ضد، ان کی انا، ان کی ایگو کی وجہ سے وہ اندھیروں میں چلے گئے واپس۔ مطلب روشن تو ہے دین، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی ان کا اپنا جو دل کا نور تھا نا وہی بجھ گیا ایک طرح کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کو میں نے ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا، پھر وہ دیکھتے ہی نہیں۔ اب دیکھتے کیا، ظاہری آنکھ سے تو وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو باطنی آنکھ، جو ہدایت کی آنکھ ہے، وہ ان کی بند ہو چکی ہے، ان کے دل بند ہو چکے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ سینسز ہی اللہ نے ان کی ختم کر دی، یہ چیز نہیں ہے، مطلب کہ وہ دین کے لیے بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے ہیں، ان کو اللہ کی ہدایت نہیں نظر آتی، ان کو اللہ کی باتیں نہیں سمجھ آتی، مطلب یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واپس نہیں لوٹیں گے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ مطلب یہ جتنی مرضی تم کوشش کر لو یہ نہیں لوٹنے والے، ٹھیک ہے۔ او کا سیبن، دوسری مثال ہے بارش کی۔ سیب ہوتا ہے بارش، ایسی بارش جو زوردار بارش جس طرح ہوتی ہے نا وہ، آسمان سے، فی ہی ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور بجلی اور کڑک اور برق۔ رعد، ایک سیکنڈ، یہ رات جو ہے، رات جو ہے نا یہ ہوتی ہے، اس کو میں دونوں کو میننگس کو مکس نہ کر دوں، رات جو ہے وہ بجلی ہے، برق جو ہے سوری وہ بجلی ہے، اور رات جو ہے وہ کڑک ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا اب ساؤنڈ آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو روشنی ایک آتی ہے نا سے بجلی نا، تو رات جو ہے وہ کڑک ہے اور برق بجلی۔ جج الونا، وہ ڈال لیتے، اصابعہم، اپنے انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صواعق مطلب بجلی کے ڈر سے، حذر الموت، بجلی سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں، اور ان کو ڈر کیا ہوتا ہے؟ موت کا ڈر۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ گھیرے ہوا ہے ایسے کافروں کو۔ اب دیکھیں یہ بات منافقین کی ہو رہی ہے، کون سے منافقین؟ جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان پریزنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کی دو جو ٹائپس ہیں نا ایک طرح سے، وہ اللہ نے بتا دی۔ ایک تو وہ جو اعتقادی منافق ہے، ٹھیک ہے، جس کی مثال آپ نے ابھی یہ پیچھے پڑھی ہے، ان کا کیا ہے کہ وہ نہیں ماننے والے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اب یہ آگے کہ ان کا حال کیا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ بارش آسمان سے، ٹھیک ہے، اس میں اندھیرا بھی ہے، جب تیز بارش ہوگی، جب زیادہ جب بہت تیز بارش ہوتی ہے اس میں ہمیشہ اندھیری، جس طرح کو کہتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بجلیاں چمکتی ہیں، کڑک ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، جیسے کبوتر کو دیکھ کے، مطلب بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو یہ حال ان کا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن ہوتا کیا، اچھا ان کو موت کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر انہوں نے اچھے عمل ہی نہیں کیا، ان کی منافقت ان کے دل میں، ان کا دل ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم منافق ہو، تو پھر اس لیے وہ ظاہر لوگوں کو تو ایکسپوز نہیں کرتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، تو پھر اس لیے ان کو موت کا خوف ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے جو
منافقین ہیں ان کو میں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جی رات جو ہے وہ کڑک ہے، ٹھیک ہے، کڑک جو ایک ساؤنڈ آتی ہے نا وہ چیز ہے۔ اچھا اب اس میں جو اندھیرے ہیں نا، جو اندھیرا ظاہر ہے جب بہت زیادہ بادل ہوتے ہیں تبھی اندھیرا ہوتا ہے، تو اندھیرے سے مراد یہاں پہ وہ سارے اللہ کے احکام ہیں جو ان کے دلوں پہ بھاری پڑتے تھے، مطلب کہ کوئی ایسا اللہ کا حکم جو ان کو عمل کرنا مشکل لگ رہا ہو، تو وہ ان کو کیا، اب ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہماری مثال بھی اس منافق کے جیسی ہو جائے گی اگر ہمیں بھی کوئی دین کا عمل ایسا ہے کہ جو بوجھ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ ایک سینیریو تو یہ بن جاتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے، ٹھیک ہے، آپ کو فیل ہو گیا کہ یہ مشکل لگ رہا ہے یا یہ شاید میں عمل نہ کروں، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ چیز ہے کہ وہ دل میں گھٹن محسوس کرتے تھے اور وہ عمل بھی نہیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ عمل کر لیتے تھے، نہیں، وہ رک جاتے تھے۔ آگے یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما، پھر جب اضاء لہم، روشنی ہوتی ہے ان کے اوپر، تمشو، چل پڑتے ہیں، فی اس میں، مطلب ذرا سی روشنی ہوئی، کوئی آسان حکم آیا فالو کلک کے کر لیا، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، تو قاموا، کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکل کام پہ کیا ہوتا ہے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس انسان کی نیت اور خواہش اور ارادہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ تو مطلب وہ تو اس چیز پر روئے گا، پریشان ہوگا کہ مجھے اللہ کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، میں اللہ کا حکم نہیں فالو کر پا رہا۔ اس کو تو پتہ ہے نا کہ جب میں اللہ کے سارے حکم فالو کروں گا تبھی میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اور میں جنت میں جا سکتا ہوں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، تو لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک سماعت اور بصارت، مطلب سننا اور دیکھنا۔ قرآن کا جو سننا ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے، لائک اگر آپ کو اللہ نے سننے کی توفیق دے دی ہے نا تو یہ بہت بڑی توفیق ہے، کیونکہ یہی ایک طرح کا سٹیپ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے دل پہ قرآن اترتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو عمل میں لے آتے ہو۔ وَلَوْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میں پچھلی آیت میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ظلمات جو ہے وہ بادل گہرے جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ زیادہ بادل ہو سکتا ہے، تو وہ عمل ہے جو دل پہ بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ گرج چمک جو ہے، جو رعد ہے، وہ ہے وعید، جیسے قرآن پاک میں وارننگس ہیں، ٹھیک ہے، خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، تو وہ ساری آیتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو برق ہے، بجلیاں جس کو کہتے ہیں، وہ مطلب خوشیاں کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، یا کامیابیاں یا امید کہہ سکتے ہیں آپ، جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے ملتی ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ ہر طرح کی آیتیں نا، مطلب کچھ ایسی ہیں جن میں آپ کو عذاب کا ہے، کچھ آپ کو امید دلاتی ہیں، کچھ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ ایک طرح کا وارن کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر یہ ہے اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بہت کلیئرلی بتا دی ہے، ہر چیز ایکسپلین کر دی، ہمارے نبی نے بھی ہمیں ہر بات احادیث میں جو بھی آتا ہے ہر چیز بہت اچھے سے سمجھا دی ہے۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ کی دعا سے، مطلب اللہ سے دعا کر کے اپنے لیے آسانیاں مانگنی ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ آسان کر دے، اے اللہ جو نہیں آسان وہ بھی آسان کر دے، جو مجھے مشکل لگ رہا ہے اس کو بھی آسان کر دے، اے اللہ جو میرے اندر خواہش ایسی ہے جو نہیں ہونی چاہیے اس کو تو ختم کر دے، اللہ تو اس کو بدل دے۔ مطلب میں کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا چلتا ہے کہ سب کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن اللہ نا ان کو چاہے جتنا مرضی بھاگیں اللہ سے، اللہ ان کو کھینچ کے لے آتا ہے اپنے پاس، اور وہ چاہے پھر وہ کہتے ہیں نا ٹوٹ کے، اور اتنا توڑ دیتا ہے، اتنا ٹوٹ جاتا ہے انسان کہ پھر وہ ٹوٹا ہوا انسان جب اللہ کے سامنے آتا ہے تو وہ پھر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ چیز ہے کہ کوشش کریں کہ خود ہی سے اللہ کی طرف آ جائیں، اور اپنی دعا سے اور اپنی نیت کے ساتھ
وہ اس میں زیادہ اچھی بات ہوگی، خوشی ہوگی، کیونکہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک قدم جاتے تو اللہ 10 قدم آپ کی طرف آتے ہیں نا۔ اب یہ میں نے آپ کو دوسرا جو عملی منافقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ عملی منافقت کیا ہے کہ وہ آسان حکم کو مان لیتے ہیں اور مشکل حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لائک کھڑا نہیں ہونا، آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے چلتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ منافقت سے بچائے، اللہ ایسی مطلب ایسی جو ہے وہ اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے، کیونکہ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے، آپ کا جو ماحول ہے نا وہ بہت اثر کرتا ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ ایسے ماحول کے اندر، میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ اپنے ماحول کو جو ہے وہ آپ دیکھیں، اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں تو فوراً کٹ آف ہو جائے، لمیٹڈ کر دیں، کیونکہ وہ آپ کو کسی کام نہیں آئیں گے، جو آپ کو دین سکھائیں، جو آپ کو اللہ کی بات کریں، جن کے ساتھ رہنے سے آپ کو اللہ یاد رہے، آپ کو آخرت یاد رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی دوستی رکھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب یہ کافر یا یہ منافق یا ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، تو اللہ نے ان کو ایک تو گھیرے میں لیا ہے، اور دوسرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بچ کے کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے۔ اگر آج انسان یہ سوچے کہ وہ کوئی دھوکہ دے کے یا کوئی بھی ایسا معاملہ کر کے بچ جائے گا تو ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یوم الدین جو بدلے کا دن ہے، اس دن جو ہے وہ ہمیں اپنے کیے کا جو پھل ہے وہ مل جائے گا۔ ہاں، اگلی آیتیں بھی ایڈ کر لیتی ہوں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب یہ جو ہے نا ایک طرح کا یہاں پہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بنی اسرائیل سے ہی خطاب شروع کیا ہے ان آیتوں میں آگے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نا یاد دلوا رہے ہیں آدم کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔